السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی اس روز چاہیں گے کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ یومئذ اس دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے، یعنی جس دن یہ سب کچھ برپا ہوگا، گواہیاں ہوں گی۔ یود الذین کفروا، تو خواہش کریں گے، چاہیں گے، اور ود جو ہوتی ہے وہ خالص محبت ہوتی ہے، یعنی شدید چاہت، وہ چاہیں گے، دل سے چاہیں گے۔ کون؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا، وعصوا الرسول، اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی۔ کنہوں نے؟ ہر امت کے لوگوں نے اس رسول کی جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا۔ یہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد نہیں ہے، بلکہ تمام امتوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے بھی اپنے رسول کا انکار کیا اور جنہوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی۔ کیا چاہیں گے؟ اس دن ان کی کیا حسرت ہوگی؟ لو تسوی بہم الارض، کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے۔ اس کو ایک اور قرات میں تسوی بھی پڑھا گیا ہے، یعنی زمین ان کو نگل جائے اور اوپر سے برابر ہو جائے کہ وہ چھپ جائیں کہیں، یہ مطلب ہے، یا یہ کہ مٹی میں مل کے خاک ہو جائیں، جیسے کہ سورۃ النبأ میں بھی آتا ہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہوتا، یعنی مٹی ہوتا اور اس میں سما جاتا۔ اسی طرح جو ظالم ہوں گے ان کی حسرت کیا ہوگی؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ کچھ رستہ اختیار کر لیتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ تو ابتدا میں تو وہ انکار کریں گے، پھر اعضاء جب بولنے لگیں گے، یعنی منہ بند کر دیا جائے گا، پھر اعضاء بولنے لگیں گے، اور ہر چھوٹی بڑی بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ حدیثہ جو ہے نکرہ ہے، یعنی نکرہ جو ہے تفخیم کے لیے بھی ہوتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ چھوٹی بات ہو یا بڑی بات کچھ بھی چھپی نہیں رہ جائے گی۔ انسان کی کھال بھی، کان بھی، آنکھیں بھی، یہ سب گواہی دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ ہاتھ بولے گا، ران بولے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول کا انکار اور رسول کی نافرمانی، یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے بہت ہلاکت خیز ہیں، کیونکہ اس دن رسول کے نافرمان، یعنی ایک تو کفر کرنا اور ایک یہ کہ مان لینا لیکن اس کے بعد ان کی بات نہ ماننا، تو ایسے لوگوں کو شدید حسرت ہوگی اور وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بات چھپا بھی نہ سکیں گے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں سخت وعید ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ سورۃ الجن میں آتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو آپ کی امت ہے نا، اور ہمارے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے اور آپ کی فرما برداری لازم ہے، اور وہ بڑے معاملات میں بھی اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے، وہ جو لیدر بیگ ہوتا ہے، اس سے منہ لگا کے پانی پینے کو منع کیا، کیونکہ اس کے اندر نظر کچھ نہیں آتا کہ کیا ہے، تو ڈائریکٹ نہیں پینا چاہیے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جس کا یہ نہ پتا ہو کہ اس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ تو ایک شخص نے اسی طرح پانی پیا اور سانپ نگل لیا، یعنی کسی مقصد کے لیے منع کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک شخص کو آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا، تو وہ مرتے دم تک اپنا ہاتھ اپنے منہ تک نہ لے جا سکا۔ تو یہ نافرمانی کی سزا جو ہے کبھی آخرت میں ملتی ہے اور بعض اوقات دنیا میں بھی ملتی ہے۔ یا
نارا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو، اور نہ ہی حالت جنابت میں نماز پڑھو مگر یہ کہ مسجد کے راستے سے گزرنے والے ہو، یہاں تک کہ غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت سے آئے یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو یعنی صحبت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اور جب ایمان کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے تو پھر انسان کو اپنے ایمان کی سچائی کا ثبوت دینے کے لیے بات کو توجہ سے سننا چاہیے کہ کیا حکم ہے میرے لیے۔ فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم سکارا ہو یعنی نشے میں ہو۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جبکہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو گویا اس میں صرف نماز کے وقت شراب نوشی سے منع کیا گیا۔ بالکل ممانعت کا حکم جو ہے وہ اس کے بعد نازل ہوا ہے، سورۃ المائدہ میں آتا ہے وہ۔ یہاں پر نماز کے وقت یا نماز کے اوقات میں شراب پینے سے کیوں منع کیا گیا یا نشہ کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ انسان جو کچھ پڑھ رہا ہو اس کو سمجھ بھی آ رہی ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک انصاری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دعوت کی اور انہیں شراب پلائی، اور یہ واقعہ حرمت شراب سے پہلے کا ہے۔ تو ان میں سے ایک نے پھر نماز کی امامت کرائی اور قل یا ایھا الکافرون جو ہے اس کی قرات کرنے لگے جو اس پہ خلط ملط ہو گئی، تو یہ حکم نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ دوسری یہ بات یاد رکھیے کہ شراب سے متعلق سورۃ النساء کی اس آیت کا اتنا حصہ جو ہے منسوخ ہے، یعنی وانتم سکارى تک، اور یہ منسوخ کس آیت سے ہے جو آگے سورۃ المائدہ میں آتی ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کردہ چیزیں اور فال کے تیر سراسر گندے ہیں، شیطان کے کام میں سے ہیں، سو اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ وہ پیے اور نہ فروخت کرے، کیونکہ فروخت کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شراب ہمارے دین میں حرام ہے، اور یہاں پر لفظ شراب بھی نہیں آیا بلکہ نشے کی بات ہوئی، سکارا یعنی کہ نشے کی حالت۔ تو نشہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے جس سے انسان کی عقل جاتی رہے، انسان اپنے ہوش میں نہ ہو۔ یہاں ایک بڑی حکمت کی بات ہے، یعنی نمازوں کے اوقات میں شراب نہ پی جائے۔ تو آپ دیکھیے ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء قریب قریب آتی ہیں۔ صبح سویرے لوگ نماز کے بعد کام کو نکل جاتے ہیں، وہ شراب پینے کا وقت نہیں ہوتا۔ پھر جب کام کے بعد ایک لمبا دن گزار کے آتے ہیں تو نمازوں کے اوقات شروع ہو جاتے ہیں، تو شراب رک گئی۔ اب رہ جاتا ہے وقت عشاء کے بعد کا، تو عشاء کے بعد لوگ سوئیں گے یا پھر شراب پیئیں گے۔ تو یہ ایک طرح سے درجہ بدرجہ چونکہ شراب حرام کی گئی تھی، تو پہلے ان کو عادی کیا گیا کہ نماز کی سب پابندی کرتے تھے اور نماز کی اہمیت کو بھی جانتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ پھر اس کے بعد فائنل حتمی حکم آیا، قطعی حکم آ گیا، اور اس میں اس کا خریدنا، اس کا بیچنا، اس کا سب کچھ حرام قرار دیا گیا۔ اور پھر یہ جو نشے کی کوئی بھی چیز ہوتی ہے، اس میں جس چیز کی زیادہ مقدار انسان کو نشے میں مبتلا کرے، اس کی چھوٹی مقدار لینا بھی حرام ہے۔
اور یہ نشہ کسی بھی چیز کا ہوتا ہے. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں دل کا حاضر ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب دل حاضر نہیں ہوتا تو انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے، صرف وہ لفظ بول رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح نماز میں وسوسوں سے بھی بچنا چاہیے. کوئی بھی غفلت میں ڈالنے والی چیز، چاہے جائے نماز کے اوپر بنے ہوئے پھول بوٹے ہوں یا کوئی تصویریں ہوں یا کوئی آس پاس ڈسٹریکشنز ہوں، تو ہر وہ چیز جو نماز کو گدلا کرتی ہے، نماز کے اندر حرج ڈالتی ہے، تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے. اب دیکھیے نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے نا، پاک ہونا شرط ہے، حدث سے اصغر اور اکبر دونوں سے. تو اگر ظاہری پاکیزگی ضروری ہے تو دل کی پاکیزگی بھی ضروری ہے. تو نماز کے اندر دل کا بھی اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے. تو نمازی کو ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو اس کی خشوع کو ختم کرتی ہو، کیونکہ نمازی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوتا ہے. تو جو بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہو اس کا حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لے، پھر اور طرف توجہ نہ کرے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک شخص کو آواز دی جو آخری صفوں میں تھا، اور کہا اے فلاں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کیسے نماز پڑھ رہے ہو؟ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کھڑا اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس سے کیسے سرگوشی کر رہا ہے، یعنی اس کی توجہ نماز میں نہیں ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کی صفیں بھی دکھائی جاتی تھی. تو آپ نے خاص طور پر اس کو بلایا اور اس کو یہ بات سمجھائی کہ تم اس طرح کی نماز نہیں پڑھو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیند کے غلبے میں نماز پڑھنا منع ہے، کہ جب انسان کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا انسان رات تک کتنا تھک جاتا ہے اور عشاء کی نماز ذرا لیٹ پڑھی جائے تو نماز میں ہی سونے لگتا ہے انسان. تو اس وقت انسان کو رک کر اور پھر اپنے آپ کو جگا کے پھر نماز پڑھنی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی حاجت وغیرہ ہو تو اسے پورا کر لینا چاہیے. ابو درداء کہا کرتے تھے کہ انسان کی سمجھداری یہ ہے کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اپنی حاجت پوری کر لے، تاکہ جب وہ نماز میں داخل ہو تو اس کا دل فارغ ہو، دل اس کا اس چیز میں نہ اٹکا ہوا ہو. کھانے کی ضرورت ہے تو کھا لے، شدید بھوک لگی ہے تو نماز نہ شروع کرے. اسی طرح قضاء حاجت کی موجودگی میں نماز نہ پڑھے، کہ اگر اس کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں، اور نہ ہی وہ شخص نماز پڑھے جس پر پیشاب پخانہ کی ضرورت غالب آ رہی ہو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابن قیم نے نماز پڑھنے کے اعتبار سے بندوں کے مراتب مقرر کیے. وہ کہتے ہیں کہ 5 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، یعنی نمازی 5 طرح کے. نمبر 1، نماز کے ارکان اور واجبات میں کوتاہی کرنے والا، جیسے وضو وغیرہ اور نماز کے اوقات کی پابندی نہ کرنا. نمبر 2، نماز کے ظاہری ارکان کی حفاظت کرنے والا، یعنی وضو وغیرہ کی تو حفاظت کرتا اوقات کی، لیکن نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا، وسوسوں اور سوچوں میں کھو جاتا ہے. تیسرا، نماز کے ارکان کی حفاظت کرنے والا اور نفس کے ساتھ جہاد کرنے والا، یعنی ظاہری ارکان بھی پورے کرتا ہے اور اندر بھی وہ کوشش میں مسلسل لگا رہتا ہے کہ میری نماز خشوع والی ہو. چوتھا ہے نماز میں انتہائی مستغرق، بالکل ڈوب کے پڑھنے والا، ظاہری اور باطنی طور پر وہ اپنی نماز کے ساری چیزوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے. اور پانچواں ہے دل سے اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھنے والا، کہ جیسے وہ اللہ ہی کے لیے کھڑا ہے اور اللہ میرے سامنے ہے اور گویا کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہو. وہ کہتے ہیں 5 کے انجام میں فرق ہے. پہلی قسم کے لوگوں کو سزا دی جائے گی جو ارکان و واجبات وغیرہ وضو کے اور نماز کے پورے نہیں کرتے. دوسری قسم کے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے گا کہ وہ کھڑے تو نماز میں تھے اور ادھر ادھر کی باتیں بس سوچتے ہوئے نماز ختم کر دی انہوں نے. تیسری قسم کے لوگوں کے لیے ان کی نماز گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جو سوچ جاتی ہے پھر واپس پلٹاتے، پھر یعنی کہ وہ اپنے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا. اور 5ویں قسم کے لوگ اپنے رب کے مقربین میں شامل ہیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو جس کے دنیا میں نماز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں وہی قیامت کے دن اپنے رب کے قرب سے آنکھیں ٹھنڈی کرے گا. اور جس کی آنکھیں اللہ کی ہستی کے ساتھ ٹھنڈی ہو تو ہر آنکھ اس سے ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی وہ ہر شخص کے لیے خوشی کا باعث بن جاتا ہے. اور جس کی آنکھیں اللہ کی ذات کے ساتھ ٹھنڈی نہ ہو، یعنی نماز میں اس کو مزہ نہیں آتا اور نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، نماز ایک بوجھ ہے، تو اس کا نفس دنیا کے غموں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کو دنیا میں ہی مختلف چیزوں میں پھنسا کے اس کو پریشانیوں میں مبتلا رکھتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. شراب کی بات کرنے کے بعد، جو کہ ایک نجس چیز ہے، رجس من عمل الشیطان ہے، ناپاک چیز ہے، تو اس سے پاک ہونے کے بعد پھر انسان کو
یہ بتایا گیا کہ باقی جسمانی طہارت بھی کتنی ضروری ہے نماز کے لیے. ولا جنوبن، اور نہ نماز کے قریب جاؤ جب تم جنبی ہو، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ رستے سے گزر رہے ہو. جیسے تمہیں کوئی کام ہے، مسجد میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اب تمہیں نہانے کی ضرورت ہے لیکن کام بھی ضروری ہے، تو مسجد کے اندر جا سکتے ہو، جا کے مسجد کسی سے چابی لینی ہے، کوئی چیز بتانی ہے، اعتکاف میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کھانا دینا ہے، لینے جانا ہے کچھ، تو اندر سے گزر کے جا کے اپنا کام کر کے آ سکتے ہو. بعض لوگوں کا گھر ایسے ہوتا ہے، جیسے انصار میں سے کچھ کے گھر ایسے تھے کہ جن کے دروازے جو تھے وہ صحن کی طرف کھلتے تھے مسجد کے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے سوا سب کے دروازے بند کروا دیے تھے. اور کچھ علاقوں میں تعمیرات ایسے بے ہنگم سی ہوتی ہیں کہ وہ رستہ ہی بند کر دیتے ہیں اور ساری جگہ کو مسجد کا حصہ بنا دیتے، تو صورت میں لوگوں کی گزرگاہ بھی مسجد ہوتی ہے، تو ایسے لوگ ناپاکی کی حالت میں بھی مسجد سے گزر سکتے ہیں. حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. یہاں پر لفظ جنوبن جو ہے نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی. جنوب کہتے ہیں بعید کو، دور کو. جنب تو پہلو کو کہتے ہیں لیکن جنوب کہتے ہیں دور ہونے کو. تو انسان نماز، روزے وغیرہ سے ناپاکی کی حالت میں دور ہو جاتا ہے، اس سے پھر یہ جنبی کا لفظ بنا ہے. پہلو بچانا جس کو کہتے ہیں نا، کہ دور ہونا. تو جنابت جس کو حدث اکبر بھی کہتے ہیں، بڑی ناپاکی جو جماع کی صورت میں ہوتی ہے یا جماع کے بغیر شہوت کی بنا پر منی نکلنے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا احتلام کی وجہ سے ہوتی ہے، یا پیریڈز، حیض اور نفاس. لیکن مزی کا نکلنا جو ہے وہ جنابت کی حالت نہیں ہوتی. تو مزی اور منی میں فرق ہوتا ہے. تو جنبی ہو یا حائضہ ہو، ان کے لیے مسجد میں بیٹھنا درست نہیں ہے. گزر سکتے ہیں، کام کے لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں عابری سبیل ان کی بات آ رہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے مسجد میں سے جائے نماز پکڑا دو، کیونکہ گھر اور مسجد ساتھ ساتھ تھے. تو میں نے عرض کی میں حائضہ ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں. ٹھیک ہے. فرمایا تھا ناولینی الخمرۃ من المسجد، مسجد سے اٹھا لاؤ، اور وہ جنابت کی حالت میں تھی. تو بعض لوگ مصلی کو نہیں چھوتے یا مسجد میں جانے کو منع کرتے ہیں، تو ایسی بات نہیں. حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی غسل کر کے پھر عبادت کرو. اور غسل اور وضو جو ہے یہ نماز کے لیے لازم ہے، یعنی دوسرے معنوں میں طہارت جو ہے وہ فرض ہے. عام حالات میں صرف وضو کرنا ہوگا حدث اصغر کی شکل میں، اور حدث اکبر کی شکل میں غسل فرض ہے. اور غسل جنابت کا طریقہ کیا ہے، لگے ہاتھوں بتاتی جاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تھے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تھے سب سے پہلے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کے استنجا کرتے تھے، پھر نماز کے وضو کی طرح پورا وضو کر لیتے تھے، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے تھے، یعنی خوب مل مل کے دھوتے تھے. جب آپ سمجھتے تھے کہ آپ نے اچھی طرح جڑوں میں پانی پہنچا دیا، یعنی پہلے اس کو گیلا کرتے تھے، پھر اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈال لیتے تھے، پھر سارے جسم پر پانی ڈالتے، آخر میں اپنے دونوں پاؤں دھو لیتے تھے. ہمارے یہاں تو شاور ہوتے ہیں، تو اس میں پہلے ٹوائلٹ پہ آپ استنجا وغیرہ کر کے اندر جا سکتے ہیں شاور کی جگہ پر، اور پھر اس کے بعد یہ کہ وضو کر لیں اور نہا لیں، اور سب سے آخر میں پاؤں ضرور دھوئیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.